السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے یہ سردیوں کے حوالے سے ہے کہ سردیوں کے اندر اس مرض کا بعض دفعہ حملہ ہو جاتا ہے، یعنی سردی کی وجہ سے ہونے والا بخار۔ آج اس موضوع کے اوپر ہمارا یہ آج کا موضوع ہے ہمارا، تو یہ ویڈیو آپ نے غور سے سننی بھی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ، اور انشاءاللہ مفید معلومات آپ تک باہم پہنچائی جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں کوئی آپ سے غرض یا طمع نہیں ہوتی کہ آپ ہم سے رجوع کریں، بلکہ آپ ہماری ویڈیوز کو غور سے سنیں اور بازار سے یہ چیزیں لیں کہ آپ یہ نسخہ جات بنائیں تاکہ آپ کو یہ فائدہ ہو۔ اصل میں یہ ہم حکمت کی ترغیب کے لیے کہ دیسی اور نیچرل ادویات جو ہیں جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تاکہ لوگ اس طرف مائل ہو، تو یہ آپ جو بھی ہم نسخہ جات انشاءاللہ اس میں بتاتے ہیں، جتنی بھی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ نیچرل ادویات سے بنی ہوتی ہیں یا وہ نیچرل میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کو پنسار کی دکانوں سے مل جاتی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی بخار کے حوالے سے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سردی کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں، یا خاص طور پہ اس میں نوجوان جو ہیں، کیونکہ وہ سردی میں پرواہ نہیں کرتے، سردیوں کے موسم میں بس قمیض ڈالی اور موٹر سائیکل بھگایا اور باہر نکل گئے، یا باہر کھیلتے کودتے رہے، جو ہے ٹھنڈ کے اندر پھرتے رہے، تو جب گھر میں واپس لوٹتے ہیں تو اتنی شدت سے بخار چڑھتا ہے کہ اس کے درجہ حرارت جو ہے یہ کم از کم 1 سے 2 تک، 101 102 103 تک یہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال، یا بارش میں بھیگنا، بارش میں بھیگنے کے بعد انہی کپڑوں میں پھرتے رہنا، یہ نہ کرنا کہ فوری طور پہ گھر میں آ کے یا جہاں بھی ہیں ان کپڑوں کو خشک کیا جائے، کوئی اور دوسرے کپڑے تبدیل کر لیے جائیں۔ یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد تولیے کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہایا اور ساتھ ہی اپنے کپڑے ڈال لیے، اور وہ کپڑے بھی لازمات ہے وہ بھیگ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بخار آدمی کو چڑھ جاتا ہے، اس میں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا نوجوان وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ بیویاں جو ہیں، گھر میں خواتین جو ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ گھر کے اندر فرض کریں فرش دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہیں، یعنی کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں کے گیلے ہونے کی وجہ سے انہی کپڑوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بخار کی کیفیت ان کے اندر یعنی بخار میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ سردی بہت زیادہ شدت کے ساتھ لگتی ہے، اور جسم کے اندر کپ کپی یعنی کپ کپاہٹ جو ہے وہ ایسے تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے کے بعد بخار اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے اس کا درجہ حرارت بتایا ہے، یعنی 103 تک 104 تک اس کا درجہ حرارت چلا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نزلہ زکام، نزلہ زکام کی شدت کی وجہ سے بھی یہ بخار چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ سردی میں بندہ پھرتا رہا ہے، سردی کے پھرنے کی وجہ سے نزلہ زکام ہوا، فلو ہوا ہے، اور فوری طور پہ اس کو بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بنیادی علامت یہ ہے کہ جب یہ بخار چڑھنے سے پہلے جسم کے اندر درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ پورا جوڑ، پورے جسم کے اعضاء وہ درد کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جسم درد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج آپ جان لیں، اس کا علاج انشاءاللہ اتنا بہترین میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ بے دریغ بچوں کو بھی استعمال کروائیں، بڑے بھی استعمال کریں، بوڑھے بھی استعمال کریں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اناب لینے ہیں، یعنی یہ جو آج میں یہ جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں یہ ایک ٹائم کا ہے، ایک وقت کا ہے۔ اناب آپ نے لینے ہیں یعنی 10 عدد، یعنی یہ آپ نے یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹائم کے نسخہ، یہ آپ 50 گرام کی مقدار میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم میں یہ آپ نے اناب 10 عدد لینے ہیں۔ اس کے علاوہ منقع، یعنی ایک سوگی ہوتی ہے، ایک منقع ہوتا ہے جو بڑے سائز میں ہوتا ہے، یہ منقع بھی آپ نے 10 عدد لینے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکسی جس کو خوب کلام بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 5 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو آپ نے 2 پیالی پانی ڈال کے یا 3 پیالی پانی ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد جب یہ 1 پیالی کی مقدار رہ جائے
تو یہ آپ نے ہلکا سا گڑ ڈال لیں یا چینی ڈال لیں، تو وہ آپ نے نیم گرم ہی اس کو آپ نے پی جانا ہے۔ یعنی یہ دن میں ہر تین، یعنی اگر بخار کی شدت ہے تو یہ آپ نے ہر 3 گھنٹے کے بعد یہ آپ نے 1 کپ پی لینا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے دن انشاءاللہ آپ کا، بلکہ اسی روز آپ کو بخار میں افاقہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کی جو جسم کے اندر جو دردیں ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نے دن میں کم از کم ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ جب دیکھیں گے بخار نارمل ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔